تبارک القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعابرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم فخر بنی آدم، آقا انعامدار، حبیب پروردگار، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیور، مالک ارباب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مقام، سیاہ لا مقام، سید انس و جان، سرور لانا رفاں، نیر تابہ، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، ترتیمہ دوراں، سرخیل زہرا و جمالہ، جلوہ صدر ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر فتحہ، رازدار ما اوہا، شاہد ما تقا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد، واجب احترام برادران اسلام، سامعین درس قرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور احسانات فرمائے، ان کا تذکرہ ان آیات کے اندر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ دو درس قرآن بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی پیغام عنایات کے تذکروں پر مشتمل تھے۔ اب ان کو ایک اور بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اے بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اتنی دیر تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ نہیں لیتے۔ ایک ایسی ذات کہ تم ہمیں خبر دے رہے ہو، جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، جس سے گفتگو نہیں ہم کرتے، جو ہم سے
کلام نہیں کر رہا، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جس کو ہم نے چھوا نہیں، جس کو ہم نے سنا نہیں، تو ایسی ذات پر ہم آپ کے کہنے پہ کیسے مان لیں؟ تو ہم تو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ شکوے کے اندر شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے۔ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے پھر خدا کو کوئی مانتا کیوں کر۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ دیکھتی ہے اور پھر کسی چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم تو دیکھیں گے اور پھر ایمان لائیں گے، اور نبیوں کو امتیں اس طرح کے سوالات کرتی رہی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات امت مصطفیٰ نے مصطفیٰ سے نہیں کی کہ ہم دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ کہا بس تجھے دیکھ لیا تو اسے دیکھ لیا، اور حضور نے خود فرما دیا من رعانی فقد رعا الحق۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اے رعا الحق جل شانہ، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جمال کا آئینہ ہے حضور علیہ السلام کی طرف سے۔ تو یہ امت محمدیہ نے یہ بات نہیں کی، قوم موسیٰ نے یہ بات کی، ہم تو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب قوم نے یہ مطالبہ کر دیا، پھر کیا ہوا؟ قوم کے 70 افراد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے۔ جب تم اس کے بغیر ماننے کے نہیں ہو تو چلو آؤ پھر جلوہ دیکھ لو۔ 70 سردار قوم کے کوہ طور پہ پہنچے، پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر ایک بجلی کی کڑک نے انہیں آ لی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کو ایک کڑک نے آ لیا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تجلیات کی تاب نہ لا سکے، اور وہ 70 کے 70 افراد جو اس غرض سے گئے تھے کہ ہم تو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، تو وہ ایک تجلی کو گوارا نہ کر پائے اور بنی ڈھیر ہو گئے۔ 70 کے 70 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ جل کے ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ بھی تاب نہ لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا وہ پہاڑ بھی، وہ ہمالیہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کی کیا ہمت ہے کہ اس کو گوارا کر پائے، لیکن یہ حضور کا سینہ ہے۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی، اس وقت حضور اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو آثار وحی ظاہر ہوئے، تو اونٹنی بیٹھ گئی بوجھ سے اور پھر لیٹ گئی، وہ بھی برداشت نہ کر پائی۔ تو یہ اگر پتھروں پہ نازل ہوتا پہاڑ قرآن تو پھر پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ بھی برداشت نہ کر پاتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تقاضۂ رؤیت کیا، عرض کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تو قوم کا مطالبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، میں تیرے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ابھی معراج کا موسم گزرا ہے اور آپ نے علماء کی زبان سے اس عنوان کو خوب سنا ہوگا کہ جواب ہوا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے باوجود پہ ہم تقاضے علماء نے یہاں گفتگو کی ہے، جب فرما دیا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر بار بار تقاضا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام سن چکے تھے، اس لیے بار بار تقاضا کرتے تھے کہ جس کے کلام میں اتنا لطف ہے اس کے دیدار میں کیا مزہ ہوگا، اس لیے کہہ رہے تھے مولا میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے،
یہاں ایک نقطہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا. لن ترانی کا معنی ہے کہ موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ لفظ حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا اصول یہ ہے، یہ گرامر کا اصول ہے کہ یہ مستقبل کی ابدی نفی کر دیتا ہے. قرآن مجید میں دوسرے موقع میں پڑھیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن کی مثل نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو. تو یہ لفظ جب داخل ہوتا ہے مضارع پر تو مستقبل کی ابدی نفی کر دیتا ہے. یہاں بھی فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، جبکہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے. جنت میں تو دیکھیں گے، لیکن یہاں لن ترانی کیوں فرمایا گیا، یہاں ابدی نفی کیوں کر دی گئی؟ تو یہاں ایک عبارت مقدر ماننی پڑے گی، اور وہ یہ لن ترانی یا موسیٰ حتیٰ یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ تم اتنی دیر تک مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے جب تک نگاہ مصطفیٰ نہیں دیکھ لیتے. پہلے مجھے مصطفیٰ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھیں گے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں میرے جلوائے حسن کا افتتاح نگاہ مصطفیٰ کرے گی. پہلے مصطفیٰ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کہ مولا میں کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب فرمایا انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. علامہ سعد الدین طباطبایی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح عقائد نسویہ، آپ اس کے اندر امکان رویت باری پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو چیز ممکن سے معلق ہو وہ چیز ممکن ہوتی ہے. یعنی آپ مجھے کہیں کہ فلاں جگہ پہ چلیے تو میں کہوں یہ اگر کرسی جائے گی تو میں جاؤں گا، تو یہ میرا جانا ممکن ہے، میں جانا چاہتا ہوں، اور میں انکار کرتا ہوں یا وہ وجہ بیان کرتا ہوں، ایک ایسی میں نے شرط لگا دی جس کا پورا ہو جانا ممکن ہے، لہذا میرا جانا بھی ممکن ہے. اور اگر کوئی کہے کہ جناب فلاں جگہ پہ چلیے اور میں کہوں یہ سارا حال جائے گا تو میں جاؤں گا، یہ دیواریں یہ چھت سب کچھ جائے گا میرے ساتھ چلے گا تو میں چلوں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا، یہ ناممکن ہو گیا. تو جو چیز ممکن سے معلق ہو وہ ممکن ہوتی ہے، اور جو غیر ممکن سے معلق ہو وہ غیر ممکن ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کر دیا. اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. یہ الگ بات ہے کہ پہاڑ نہ ٹھہر سکا، لیکن پہاڑ کا ٹھہرنا ممکن ہے، اور ممکن کے ساتھ جو چیز وابستہ کر دی جائے وہ بھی ممکن ہے. لہذا علماء نے یہاں گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے. یہ الگ بات ہے کہ نگاہ مصطفیٰ کے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ممکن ہے. لیکن کوئی آنکھ سوائے مصطفیٰ کی آنکھ کے نہیں دیکھ سکتی. بار بار تقاضا کیا خج اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی تجلی کا پرتو اس پہاڑ پہ ڈالا. صفاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلی کا پرتو عکس اس پہاڑ پہ ڈالا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تجلی صفاتی کا پرتو پڑھتے ہوئے دیکھ کر تاب نہ لا سکے. خضر موسیٰ صاحب کا قرآن بتا رہا ہے کہ وہ زمین پہ بے ہوش ہو کے تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ کی تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پر پڑھتے ہوئے دیکھ کر تاب نہ لا سکے. اب ذرا ایک جملہ سنیے، سیرت حلبیہ کے اندر علامہ برہان الدین حلبی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی صفاتیہ کا پرتو پہاڑ پہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر تاب نہ لا سکے تھے، لیکن ایک عکس تو پڑا تھا. تو آنکھوں میں دیدار الہی کا وہ سرما لگ گیا. ایک کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی تھے. یہ اس کا کمال ہے جس نے تجلی صفاتی کے پرتو کو پہاڑ پر پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور تاب نہ لا سکے تھے. اور جو 18 سال ذاتی تجلیوں میں گم رہا اس کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ اس کی نگاہ کا عالم ہے. یہاں تو تاب نہیں لا سکے. ادھر دیکھیں ما زاغ البصر وما طغى، مالک کہہ رہے ہیں نہ آنکھ جھپکی ہے نہ آنکھ بہکتی ہے. ایسی آنکھ جو جھپکتی بھی نہیں، ایسی آنکھ جو بہکتی بھی نہیں، نہ چلہائی ہے، نہ اس میں کجی آئی ہے، نہ اس آنکھ کے اندر کوئی ایسی کمزوری آئی ہے. دیکھ رہی ہے اور جی بھر کے دیکھ رہی ہے.
منہ لو لو دے بڑھ لک لک چشمہ، ایک کھولا دے ایک گجا، وہ آنکھ دیکھ رہی ہے۔ دیکھیے دنیا کا اصول یہ ہے، میں آگے بھی شاید کسی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ عرض کیا تھا کہ دنیا کا اصول ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، نظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ لوگ گرمیوں میں شمالی یاتایات میں نکل جاتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں تو یہاں آ کر نقش جو ہے وہ منظر نگاری کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت علاقہ تھا، پہاڑوں پہ بھی ہوئے درخت، قدرت کا حسن تھا، فطرت کا حسن تھا، اور وہاں چشمے، وہاں ابھرتی ہوئی آبشاریں، برستی ہوئی آبشاریں، وہاں کا منظر، وہاں کا موسم، وہاں کی منظر نگاری کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جب گئے تھے، انہوں نے کشمیر کو دیکھا تھا، ان مناظر کو دیکھا تھا، تو قدرتی مناظر ہیں۔ تو بندہ جب منظر کو دیکھتا ہے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ یہ دنیا پہ ضابطہ شروع سے آج تک کار فرما ہے کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، لیکن معراج کی رات یہ ضابطے بدل گئے۔ کیا ہوا کہ جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا، جب نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر بول اٹھا ما زاغ البصر وما طغى، کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ دنیا پہ ضابطہ یہ تھا کہ نظر منظر کی تعریف کیا کرتی ہے، لیکن آج منظر بول کے نظر کی تعریف فرمانا تھا۔ تو جس نے تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکے، اس کی تو نگاہ کا عالم یہ ہے کہ 27 میل دور سے چیونٹی کو دیکھتا ہے۔ اور یہ حضرت برہان الدین حلبی کی بات نہیں ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ نبیوں کے جو حواس ہیں اور نبیوں کے جو اعضائے بدنیہ ہیں اور نبیوں کو جو قوا دیے گئے ہیں، قوتیں اور طاقتیں دی گئی ہیں، جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، ہم اپنے پہ مت ان کو قیاس کریں۔ قرآن کے دامن میں موجود ہے، سورہ نمل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اور ان کا لشکر جا رہا ہے ان کے ساتھ۔ آگے وادی نمل آئی، چونٹیوں کی وادی آئی، تو 3 میل ابھی دوری تھے، تو ان کی جو سردار چونٹی تھی اس نے اپنی ساتھیوں کو کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ یہ چونٹی نے اپنی چونٹیوں کو کہا۔ اب قرآن پڑھیے، فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان اس چونٹی کی بات کو سن کر مسکرا پڑے۔ وہ 3 میل دور سے اپنی ساتھی چونٹیوں کو کہہ رہی ہے، اور 3 میل دور سے اللہ کے نبی اس چونٹی کی آواز کو سن بھی رہے ہیں اور اس کی آواز کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس لیے ہمارے تو پردہ سماعت پر بھی چونٹی رکھ دی جائے تو ہم شاید اس کی بات کو سمجھ نہ پائیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ شان یہ ہے کہ 3 میل دور سے چونٹی کی آواز کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اور اس کے اس بھولے پن پہ ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں اس کے انداز سے۔ تو نبیوں کی صلاحیتوں کو پھر اپنی صلاحیتوں پہ ہم قیاس نہیں کر سکتے، اللہ ان کو غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نبیوں کی الگ شان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں موجود ہیں، نماز استسقاء پڑھانے کے لیے حضور آئے۔ حضرت ام المومنین محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نماز پڑھائی حضور نے، نماز استسقاء، جو بارش کی طلب کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے آگے بڑھا لیا ہاتھ، پھر پیچھے کر دیا۔ جب سلام کیا تو صحابہ نے پوچھا حضور نماز میں یہ کوئی آپ نے جو ہاتھ اٹھایا کیا بات ہے؟ کیونکہ صحابہ پوچھتے تھے، انہیں پتا تھا وہ جو حضور کریں وہی تو شریعت ہوتا ہے۔ نماز میں کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا صحابہ بعد میں سوال کرتے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے، اس بات کا پتا تھا کہ جو حضور کا عمل ہے اسی کا نام ہی تو شریعت ہے۔ جب حضور نے عصر کی رکعت 2 رکعتیں 4 رکعتوں پر کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام کہہ دیا، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں حدیث ذوالیدین۔ اللہ اکبر، ذرا محبت کے انداز دیکھیے، حضور صحابی کو ذوالیدین کہہ کے پکارتے اور 2 ہاتھوں والے، ان کا نام ہی 2 ہاتھوں والا پڑ گیا۔ ویسے حضور کہتے ہیں 2 ہاتھوں والے، نام پڑ گیا، حتیٰ کہ ان کا سب نام مطلوب ہو گیا۔ کسی نے پوچھا ذوالیدین، یہ تو حضور مزاح سے پیار سے کہہ دیتے ہیں ذوالیدین، نام تو تمہارا کوئی اور ہے، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ کہا وہی جو آقا نے رکھ دیا، مجھے بس ذوالیدین ہی کہا کرو، مجھے اور کوئی لفظ نہ پکارا کرو، جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہی میرا نام ہے، وہی میری پہچان۔ تو حضرت ذوالجلال کھڑے ہو گئے جب حضور نے عصر کی 2 رکعت کے طرف سلام کہہ دیا۔ آپ سنیے ذرا صحابی کا ذہن سنیے، کیا کہا؟ اقصرت الصلاۃ ام نسیتھا، حضور نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ اگر میں 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیر دوں، عشاء کی ہو، عصر کی ہو، ظہر کی ہو، تو یقیناً آپ کیا سمجھیں گے کہ مولوی صاحب بھول گئے،
اس کے علاوہ مفتی شہر مفتی حرم بھی اصل کی نماز 2 رکعت پہ سلام پھیر دے، ہزاروں کروڑوں لوگ پیچھے موجود ہوں، لیکن سب تو یہی سمجھیں گے نا، ایک کا ذہن بھی یہ نہیں جائے گا کہ نماز چھوٹی ہو رہی ہے، سب یہی کہیں گے کہ امام سب بھول گئے۔ حضور نے 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیرا، صحابی کہہ رہا ہے آپ کو صرف الصلاۃ، حضور نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ انہیں پتا تھا عمل رسول کا نام ہی تو دین ہے، جو حضور کریں وہی تو دین ہوتا ہے۔ اور کلندر لاہوری نے اسی لیے کہا مصطفیٰ پر جو ہے وہ درختوں اور جھاڑیوں کے کانٹوں پہ جم جایا کرتی تھی، ایک تو یہ ان کو میٹھی چیز تھی، اور دوسرا سلوا یہ بات یہ سینہ کا خاص پرندہ تھا جو ان کے پاس آتے اور اس کے کباب جائے کرتے اور کھاتے، کھانے کے لیے قدرت ان کے لیے اہتمام کرتے، بادل ان کے لیے سایہ فکر ہو گئے، کھانے کا اہتمام ہو گیا، کپڑے جو عمر بڑھتی ہے کپڑے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، مالک نے اہتمام کر دیا، 40 سال تک وہ مقام تی کے اندر وہ مقید ہے، اور 40 سال وہاں گزارے، نئی نسل پیدا ہوئی، وہ جوان ہوئی، اب وہ آزاد ماحول میں جوان ہوئی تھی، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شانہ بشانہ چلے، وہ جن کی پرورش غلامی کے ماحول میں ہوئی تھی انہوں نے ہمت نہ کی اور انہوں نے کہا ہم نہیں لڑ سکتے، اور جو اس مقام تی میں پیدا ہوئے یہاں جوان ہوئے اور اس آزاد ماحول میں جنہوں نے آنکھ کھولی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزوں کو، وما ظلمونا، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں کا پر خود ہی ظلم کرنے والے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی قوم کو سزا ان کے اوپر مسلط نہیں کرتا، سزا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر مسلط کی جاتی ہے جو ان کے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ مقام تی کے اندر قید ہو گئے 40 سال تک تو یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا اور اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، جبکہ اتنے واضح معجزات دیکھے، اتنے براہین دیکھے، اتنے دلائل دیکھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات کو جب تسلیم نہ کیا تو اس اپنی اللہ کا کیا بغارا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اس میدان کے اندر، اس صحرا کے اندر قید کر دیے گئے۔ اور پھر جب یہاں سے نکلے تو پھر اس علاقے کو فتح کرنے کا حکم ہوا تو یہ آئے، ہم نے کیا کہا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں۔ اس بستی سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں ہے، یعنی یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت و موعظت کی کتاب ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اس سے اس کا جو وہ پہلو نکلتا ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے، تاریخی حوالے دینا مقصود نہیں ہے۔ وہ بستی کون سی تھی؟ بائبل کے اندر اس بستی کے بارے میں تذکرے ملتے ہیں اور کہا گیا کہ اس بستی میں جب وہ داخل ہوئے تو پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نافرمانی کرنے کی وجہ سے 24 ہزار افراد جو ہے وہ مر گئے مختلف بیماریوں کے لگنے کی وجہ سے۔ یہاں اس کی وضاحت بیان نہیں فرمائی اور فرمایا کہ جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ ہے شیئن جو تمہارا جی چاہے، رغداً، بغیر روک ٹوک، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ تو لیکن یہ بات ہے کہ اس کے جو مین دروازے سے جب تم نے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے جانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کرم سے شہر تمہارے لیے فتح ہوا اور تم اب عام فاتحین کی طرح شور و غل نہیں کرنا، بلکہ جب شہر میں داخل ہو تو پھر سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو ہمارے گناہ معاف، ہم تمہاری گناہ خطائیں پچھلی ساری معاف کر بھی دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح انداز میں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اچھا آگے تمہارے پاس نزید المحسنین، اور جو نیکوکار ہیں، جو پہلے نیک ہیں، جب وہ اس عمل اس انداز میں آئیں گے تو ان کو اور زیادہ دیں گے۔ جو برے ہیں ان کے گناہ معاف کر دیں گے اور جو پہلے نیک ہیں ان کی برکتوں میں اور اضافہ کر دیں گے، ان کو اور رحمتوں سے نوازیں گے۔ لیکن فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان کو کہی گئی۔ حِطَّةٌ کی بجائے حِنْطَةٌ کہنا شروع کر دیا۔ حِطَّةٌ میں نے بمانا تو یہ تھا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن انہوں نے کہنا ہنتا عربی میں گندم کو کہتے، ہمیں گندم دے، ہمیں فلاں چیز دے۔ انہوں نے اللہ کے قول کو بدل دیا، لفظ بدل دیے، مفہوم بدل دیے۔ اللہ اکبر۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا
بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کا، ان کی نافرمانی کا اور ان کی بے حکمی کا بدلہ ہم نے ان کو یہ عطا کیا، ان کو یہ بدلہ دیا کہ ان پر پھر آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ اگر وہ اللہ کی بات کو مان لیتے تو جس مالک نے مقام تی میں ان پر کرم نوازی فرمائی تھی اور ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا تھا اور ان کے لیے یہ رستے نکال دیے تھے، اب یہاں بھی آتے تو یہ رحمتیں ان کے ساتھ آ جاتی، لیکن انہوں نے اللہ کی بات کو بدل دیا اور اللہ کی اس بات پہ صبر نہ کر پائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آگے فرماتا ہے، ایک اور نعمت کو پھر یاد دلایا جا رہا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ قوم نے کہا کہ ہم تو پیاس سے ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے۔ حضرت موسیٰ نے قوم کی طرف سے قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میری قوم کو پانی چاہیے۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنے اس عصا کو پتھر پہ مارا۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ پتھروں سے پانی کا نکلنا یہ عمومی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی کے عصا کی ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ لیکن پتھروں سے تو چشمے نکلا ہی کرتے ہیں، کبھی انگلیوں سے بھی چشمے نکلتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انگلیاں رکھی تو حضور کی 10 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اللہ اکبر، کیسی ندیاں جاری ہو گئی۔ پتھروں سے پانی کا نکلنا یہ ایک فطری عمل ایسا ہوتا ہے۔ یہ بھی معجزہ تھا کہ وہاں پانی نہیں تھا، آثار نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے عصا مارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ عصا کی صورت میں تھا، اور اس سے آپ بڑے کام لیتے، بکریاں ہانک لیتے، پتے جھاڑ لیتے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ٹیک لگا کے کڑے ہو جاتے، اور ضرورت پڑتی تو جادوگرے کے فخر کو بھی اس عصا سے توڑا۔ آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، علماء سے سنا ہے کہ یہ اجتہاد بن گیا تھا اور منوں اور ٹنوں کے بدن رسیاں نکل گیا تھا جو ان جادوگروں نے پھینکی ہوئی تھی اور لوگوں کو سانپ بن کے نظر آ رہی تھی۔ ان سب رسیوں کو وہ اجتہاد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا تھا اپنے عصا کو، وہ اجتہاد بنا اور سب رسیوں کو نکل گیا۔ لیکن پھر جب اس کو پکڑا تو پھر ڈنڈے کا ڈنڈا، نہ اس کا قد بڑھا، نہ اس کا وزن بڑھا، نہ اس کا حجم بڑھا، جبکہ منوٹوں کے حساب سے رسیاں اس کے پیٹ میں تھیں۔ یہ وہ عصا تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو بطور معجزہ عطا فرمایا۔ یہاں ایک بات ضمن میں عرض کروں، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ جس نبی کو جو معجزہ دیا وہ اس دور کے تقاضوں سے آہنگ دیا۔ یہ شروع سے عادت وارد آیا۔ جس طرح جادوگروں کا دور تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے دیا۔ جب فن آہن گری کا عروج تھا، لوہے سے لوگ چیزیں بنانے کے عادی تھے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ جب طب یونانی کا عروج تھا اور حکیم افلاطون، حکیم بکراس، سقراط اور جالیلوس کی تحقیقات منظر عام پہ آ چکی تھی اور لوگوں نے ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت کر دیا تھا، لیکن 3 امراض کا علاج نہیں تھا، موت کا، کوڑی کا اور بے نور آنکھوں کا، جو پیدائشی طور پہ بے نور۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بطور معجزہ ان تینوں چیزوں کا علاج دیا۔ مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرتا، اور بے نور آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ان پہ روشنی آ جاتی، اور کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اس کو شفا مل جاتی۔ نبیوں کی زندگیاں دیکھ لیں، اس دور کے حالات دیکھ لیں، نبیوں کو دیے گئے معجزات دیکھ۔ جب میرے اور آپ کے آقا مولا تشریف لائے تو اس دور میں زبان کو عروج تھا، 6ویں صدی عیسوی میں ملک السخن امراء القیس جیسے بڑے بڑے شعراء اس دور میں ہوئے۔ زبان کا عروج تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو دور کے مطابق معجزہ قرآن عطا کیا اور ان کو کہا لاؤ اس کی مثل ایک صورت میں لا کے دکھاؤ، اور وہ نہیں لا سکے۔ اب باقی نبیوں کو ایک ایک 2 معجزہ دیے اس دور کے مطابق، جس دور کا عروج تھا ان معجزات نے ان چیزوں کے فخر کو توڑا، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کی نبوت کا ڈنکا تو قیامت تک بج رہا ہے۔ اس لیے کئی چیزیں تھیں جنہوں نے عروج حاصل کرنا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو کئی معجزات دیے، اور ہر معجزے کو دیکھ لیں اور مختلف ادوار کو پھر دیکھ لیں۔ کسی دور میں جس چیز کا بھی عروج ہوا ہے، نبی علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی معجزہ اس کا سر توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن 2 دور حضور کے عام
ایک دور اوائل اور ایک دور آخر. ابتدائی دور میں زبان کا عروج تھا، لہذا قرآن دیا گیا، اور قرب قیامت میں سائنس کا عروج ہونا تھا. لوگوں نے اپالو کے ذریعے سے چاند تک جانے کی بات کرنی تھی، اور پھر مریخ پہ قدم رکھنے کی بات کرنی تھی. اللہ نے دوسرا بڑا معجزہ معراج دے دیا. یہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھرے، جہاں میرے رسول کے قدم چلے گئے وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا، جہاں حضور چلے گئے وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہر نبی کا یہ بات ذہن میں رکھیں، معجزہ اس دور کے مطابق نبی کو دیا جاتا رہا ہے. تو یہ اس دور کے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا. اب انہوں نے جب پانی مانگا تو پانی کے لیے بھی عصا کام کر رہا ہے. جب وہ جادوگر اپنی رسیاں لے کر آئے تو پھر بھی عصا کام کر رہا ہے. بکریاں ہانکتے ہیں تو پھر بھی عصا کام کر رہا ہے. پتے جھاڑتے ہیں تو پھر بھی عصا کام کر رہا ہے. اور آپ جب سو جاتے ہیں تو وہ آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے. وہ ایسا عصا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات رکھ دیے تھے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. ایک تو کلیم تھے نا اللہ کے، لیکن جس نے دشمنوں کے فخر کو توڑا وہ عصا ہی تھا. اس لیے قوم کو کامیاب نہیں ہوتی کہ جو صرف کلیمی سے کام لیتی ہے کہ میرا رابطہ اللہ سے ہے. جو کھڑا ہونے کی ہمت قوم نہیں رکھتی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر اللہ نے اپنے کلام کا شرف بھی دیا تھا تو ایک ہاتھ میں ڈنڈا بھی تو دے دیا تھا نا. یعنی قوت کے بغیر کوئی کامیاب قوم نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے، اس فلسفے کو سمجھایا گیا ہے. رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم. وہ رشی فاقے کاٹنے لگا لیکن برہمن کا جادو تو نہ ٹوٹ سکا. تو اس کا جادو کیسے ٹوٹتا؟ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. کلیمی الگ منصب ہے، لیکن جو جادوگر کے سر پہ برستا ہے وہ عصا ہی ہوتا ہے. اس لیے مومن کو قوت ہونی چاہیے، مومن کے پاس طاقت ہونی چاہیے، اور وہ طاقت مومن کو قوام عالم پہ غالب کرتی ہے. اور اگر یہ مزاج بنا لیا جائے کہ بس ٹھیک ہے اور ہر بات پہ جھکنا سیکھ لیا جائے، یہ مومن کا مزاج نہیں ہو سکتا، ایک کافر کا مزاج ہو سکتا ہے. مومن جھکنے کے لیے نہیں آیا، سر اٹھا کے چلنے کے لیے آیا ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ نے رسول کو دین حق کے ساتھ اس لیے مبعوث کیا ہے کہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے. یہ غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. تو پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. ستارے جس کی گرد راہوں کو کاروان دور ہے. اپنے منصب کو انسان سمجھے، مسلمان سمجھے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں اور مجھے کس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور میرا مقصد زندگی کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے. یہ مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. غالب کیسے ہوگا؟ یہ خود مالک نے فرما دیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم میرے بن جاؤ میں تمہیں غالب کر دوں گا. آج لوگ کہتے ہیں معیشت مضبوط ہوگی تو غلبہ ہوگا، کیونکہ معیشت اس دور کا ایٹم بم ہے. اگر معیشت مضبوط نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. بات کہتے ہیں سیاسی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر کامیابی ہوگی. کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، لیکن مالک کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم میرے بنو تو صحیح. میں تو 313 کے سر پہ وہ تاج رکھ دیتا ہوں کہ دنیا حیران رہتی ہے، اور تم تو 1.25 ارب ہو رہا. میرے بن کے تو دکھاؤ، میری چوکھٹ پہ سجدے کر کے تو دکھاؤ. تم تو صرف 7% میرے حضور جھکنا سیکھا ہے، 7% نماز پڑھتے ہیں اور ان کے خیال میں کدھر گئے ہوتے ہیں. ذرا آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ، میرے حضور پہ شانے رگڑو تو صحیح. ذرا سبحان ربی الاعلیٰ مجھے تو کہو. سپر پاور کے کمانڈ تو توڑنا دیا تو خدا نہ کہنا، لیکن تم نے مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارا ہی نہیں ہے. تم مجھے اعلیٰ کہتے، مجھے سپر طاقت مانتے، تو پھر میں دیکھتا کہ کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری عظمتیں اور رفعتیں اور تمہاری شانوں کو میں بلند کر دیتا. تو بندہ جب اس کا ہو جاتا ہے خدا کی خدائی اس کے متحد ہو جاتی ہے. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، میں رود بال کے جنگل میں جا رہا تھا، ایک درویش چیتے کے اوپر سوار ہے، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہے، میں ٹٹک کے ایک سمت ہو گیا. کہنے لگا سعدی ڈر گئے؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے. تو وہ فقیر مسکرا پڑا، کہا سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے. اس کا ہو کے تو دیکھ، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. کوئی ہو تو صحیح، کچھ رستے کا مسافر بنے تو صحیح. مالک آج بھی عزت عطا فرماتا ہے. تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے کہا کہ اس پتھر کے اوپر، اس چٹان کے اوپر، آج بھی وہ کہتے ہیں وادی سینا میں چٹان 12-13 فٹ اونچی چٹان آج وہ موجود ہے، جس کے سینے پہ پتھر مارا تھا، حضرت عصا مارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو اس سے پھر 12 چشمے بہنے لگے. قد علم كل اناس مشربهم.
آج قوم نے اپنا اپنا، کیونکہ 12 قومیں تھی بنی اسرائیل کی، اور وہ ایک ساتھ پانی بھی نہیں پینا چاہتے تھے، نبی کی صحبت میں رہ کر بھی بٹے ہوئے تھے، اپنی اپنی قسمت ہے نا، یہ تو حضور نے اخوت پیدا کر دی نا، انصار اور مہاجر اس طرح جڑ گئے، اس طرح انہوں نے آدھا مال اپنے بھائی کو دے دیا، جس کی 2 بیویاں تھیں، کہا ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اس بیوی سے تو نکاح کر دے۔ کیسی محبت، کیسا پیار، کیسی الفت، مواقعات کیسی پیدا کر دی آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ 12 کے لوگ جو ہیں 12 چشموں کے اندر انہوں نے اپنے چشموں کو تقسیم کر دیا۔ کلوا واشربوا برزق اللہ، کہا چلو اب ان اللہ کے دیے ہوئے سے تم کھاؤ بھی اور پیو بھی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین پر فساد نہ مچانا، اٹھاتے نہ پھرنا فساد، بلکہ زمین پر امن سے رہنا۔ تمہارے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہو گیا، پینے کا بھی اہتمام ہو گیا، لیکن قوم ہے وہ کہنے لگی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم تو ایک کھانے پہ گزر کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، اگر شروع کر دیا تو پھر قوم نے اللہ کی بارگاہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے مختلف کھانے مانگے، جو دیا گیا تھا اس کو چھوڑ دیا، اس نعمت کو ٹھکرا دیا، اور پھر ان حقیر چیزوں کو مانگا ان بہتر چیزوں کے بدلے میں، اور پھر ان کے اوپر ذلت مسلط کیسے کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تفصیل یہاں بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔